بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، جو ہم ان کے نام وغیرہ معلوم ہیں۔ ازواج کسے کہتے ہیں؟ ازواج زوجہ کی جمع ہے۔ زوجہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ بولیے، بیوی۔ ہم بول سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام کیا تھا، بول سکتے ہیں، لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے میں اگر کسی کو بولا میرا باپ آیا تھا، یا پھر بولا میرے والد آئے تھے، دونوں میں بھی وہی آدمی ہے، لیکن بولنے میں فرق کتنا ہوگا؟ میرے والد آئے تھے، میرا باپ آیا تھا۔ تو بیوی بول سکتے ہیں، لیکن بولنے میں زوجہ بولنے میں زیادہ بہتر ہے۔ ایک سے زائد رہے تو زوجہ، ازواج۔ تو کتنے بیویاں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ 11۔ کیا کیا نام ہے 11؟ کیا کیا نام تھے؟ 5 منٹ ٹھہرے تو 24 گھنٹے ہو جاتے پڑھ گئے، 24 گھنٹے کے اندر ہی بھول گئے ہم لوگ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرے حضرت سودا، تیسرے حضرت عائشہ، چوتھے حضرت حفصہ، پانچویں حضرت زینب، چھٹے حضرت ام سلمہ، ساتویں حضرت زینب، آٹھویں حضرت جویریہ، 9 حضرت ام حبیبہ، 10 حضرت صفیہ، 11 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ کل پڑھے تھے نا 11 نام، 11 میں سے 5 کی ڈیٹیل ہم پڑھے تھے۔ آج 6ویں جو زوجہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جس وقت ان کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 ایئرس تھی، 56 سال، اور حضرت ام سلمہ کی 26 سال، اور ان کا انتقال 59 ہجری میں ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی۔ مدینہ منورہ میں ان کی مزار ہے، اور وہ بیوہ تھی۔ 7ویں حضرت زینب 5 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جس وقت نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 36 تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 57 تھی، اور 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت ان کی عمر 51 ایئرس 51 سال تھی۔ مدینہ منورہ میں ان کی مزار ہے، اور وہ بیوہ تھی۔ 8 مطلقہ تھی۔ 8ویں حضرت جویریہ، یہ سن 5 ہجری میں شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ جس وقت ان کا نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال 57 ایئرس تھی، اور 6 سال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور 56 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 71 سال 71 ایئرس تھی۔ مدینہ منورہ میں ان کی مزار ہے، اور یہ قید ہو کر آئی تھی۔ 9ویں ہے حضرت ام حبیبہ، یہ سن 6 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جس وقت ان کا نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 36 ایئرس تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 57 ایئرس تھی، 57 سال۔ اور پھر یہ 44 ہجری 44 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت ان کی عمر 72 ایئرس تھی، اور ان کی مزار بھی مدینہ میں ہے، اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ 10ویں حضرت صفیہ، یہ محرم کے مہینے میں سن 7 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جس وقت ان کی نکاح ہوا اس وقت 17 سال ان کی عمر تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 ایئرس تھی، اور یہ 50 ہجری میں تقریباً 60 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ مدینہ منورہ میں ان کی مزار ہے، اور یہ بھی بیوہ تھی۔ 11ویں ہے حضرت میمونہ، سن 7 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جس وقت ان کا نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 36 ایئرس تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 ایئرس، اور تقریباً 80 سال کی عمر میں سن 51 ہجری یعنی 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ مدینہ منورہ میں ان کی مزار ہے، اور یہ بھی بیوہ تھی۔ سمجھ میں آتا ہے؟ 11 ازواج مطہرات، جس وقت نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر کیا تھی اور حضور کی عمر کیا تھی، نکاح کب ہوا، انتقال کب ہوا، کتنے سال کی عمر تک وہ باحیات تھی، اور پھر ان کی مزار کہاں پر ہے۔ اتنا تو کم سے کم یاد کرنا چاہیے، کوئی بھی اگر پوچھے تو ہم اتنا تو کم سے کم بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور
اگر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اور وہ خواب میں حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی دیکھنا چاہتے ہیں خواب میں، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے خواب میں حضور کو ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جیسے آج کل ہم کسی کو بھی دیکھیں تو شیطان ہر ایک کی شکل بنا کے آ سکتا ہے، لیکن حضور کی شکل بنا کے نہیں آ سکتا۔ تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس نے حضور کو ہی دیکھا، کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ تو کوئی تمنا رکھتے ہیں حضور کو خواب میں دیکھنے، کسی کو خواہش ہے؟ اگر خواہش ہے تو اس کے لیے ایک درود ہے، وہ درود ہم روزانہ رات میں سوتے وقت پڑھیں۔ اس کے لیے بھی شرائط ہے، ہم بھی پاک رہیں، خیالات پاک رہیں، جسم پاک رہیں، بستر پاک رہے، جگہ پاک رہے، دنیاوی فضول کی باتیں نہ کریں، اور سوتے وقت ایک درود ہے، وہ درود پڑھ کر سو جائے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جس کے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، اس سے اچھا خواب کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا وہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم درود پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ یہ روزانہ رات میں سوتے وقت پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔